اس کو سنتی ہے یا جو اس کو فالو کرتی ہے ان سے میرا یہ سوال ہے کہ بھائی 1 گھنٹہ پہلے عمران خان معافی مانگ رہا ہے، ان کے پاؤں پکڑ رہا ہے، ان کے گھر جا کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کہ اس کو ڈر ہے کہ میں نااہل نہ ہو جاؤں. اور ادھر اٹھ کے وہ سیدھا کنونشن سینٹر میں جاتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جو خوف کی وجہ سے ڈر جاتا ہے وہ مشرک ہے، اور قوم یوتھ بیٹھ کے نعرے لگا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کل عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی مانگنا، خاتون جج کے گھر میں جا کے معافی مانگنا. آج اس ویڈیو میں نے عمران خان کے اپنے بقول، عمران خان کے خود منہ سے اس نے حافظ سعد رضوی صاحب کو سچا عاشق رسول اور صحیح العقیدہ مسلمان تسلیم کیا ہے. عمران خان نے خود، اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو مشرک ثابت کیا ہے اپنے کلیے کے مطابق. کئی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ سخت لفظ استعمال کرتے ہیں عمران خان کے لیے، مشرک ہو گیا یا بغیرت ہو گئے. تو میں اپنے پاس سے نہیں کرتا ہوں، جو عمران خان نے کہا ہے وہی آپ لوگوں کو سناتا ہوں اسی کی کلیے کے مطابق. تو ناظرین، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی تھی، سب لوگوں کو معلوم ہے. اس کے بعد عمران خان نے اسی ٹائم اس نے اسلام آباد کنونشن سینٹر سے اس نے اپنے کارکنوں سے، عہدیداروں سے خطاب کیا. آپ جب یہ ویڈیو سنو گے 2 ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو ایک تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان نے کیسے حافظ سعد رضوی صاحب کو ایک دلیر صحیح العقیدہ مسلمان ثابت کیا، اپنے آپ کو اس نے مشرک ثابت کیا، اور جتنے اس کے فالوور ہیں، کارکن ہیں، ان کو اس نے بالکل عوام کے سامنے ایک ننگا کر دیا کہ یہ ہیں میرے کارکن جن سے اللہ کی ذات نے عقل اور شعور چھین لیا ہے. یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو گئی ہے. اس لیے تو یہ سب باتیں میں ان کے سامنے کر رہا ہوں. اگر یہ لوگ سمجھدار ہوتے، شعور والے ہوتے تو کبھی میں ایسا بلنڈر ان کے سامنے نہ مارتا. سب سے پہلے سنو کہ اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد ریلیف ملنے کے بعد اس نے کنونشن سینٹر میں کیا کہا ہے، وہ سنو پھر آگے بات کرتے ہیں. میری نظر میں جب ایک انسان اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، جب اپنے آپ کو ضمیر کو بیچتا ہے، اور جو سب سے خوفناک بت، خوف کا بت، جب وہ خوف کے بت کے سامنے جھک کے رائے حق سے اترتا ہے، میری نظر میں وہ شرک ہے. سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا. ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں جو خوف میں مبتلا ہو کے جو ڈر جاتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، جو ضمیر کا سودا کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. سب سے تو پہلی بات ہے کہ عمران خان کی نظر ہمارے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کی نظر میں قادیانی مسلمان ہے تو کیا ہم ان کو مسلمان مان لیں گے؟ آپ کی نظر میں جو گستاخی کرتا ہے اس کو چھوڑ دو تو وہ چلے گا؟ نہیں، ایسے نہیں چلے گا آپ کی نظر میں. چلو آپ کی نظر کے مطابق ہم بات کریں. سب سے پہلی بات ہے کہ خوف اور ضمیر کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا ہے کہ جو ڈر جاتا ہے، جو آدمی ڈرتا ہے وہ اقدامات کرتا ہے، اپنے ڈر کی وجہ سے اقدامات کرتا ہے. تو کئی صحابہ اکرام کی جنگ مثال ہے، جنگ خندق دیکھ لو. صحابہ اکرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھودی تھی. کس لیے؟ کہ وہ لوگ آ رہے ہیں کہیں وہ ہمارے یعنی کہ مدینہ پاک میں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح تھا، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اگر آپ کو کسی کا یعنی اپنے دشمن سے ڈر ہو، خوف ہو کہ ہمارے اوپر وہ حملہ کر دے گا، ہمارے گاؤں کے اوپر قبضہ کر لے گا، تو آپ نے یہ اقدامات کرنے ہیں. جنگ حنین دیکھ لو، صحابہ اکرام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. تو یہ تو بات اس نے غلط کہی کہ کوئی ڈر کی وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے. لیکن ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں. جو میں نے سٹارٹنگ کہا نا کہ عمران خان کی کلی کے مطابق جو عمران خان شرک کی وہ بتاتا ہے، اس کی مطابق عمران خان نے خود اپنے آپ کو مشرک ثابت کر دیا ہے. اور یہ کس ٹائم کہہ رہے تھے؟ کہ جس ٹائم وہ خاتون جج کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر جا کے معافی مانگوں گا. کس کا ڈر؟ نااہلی کا ڈر. اطہر من اللہ کو کہتا ہے کہ میں ہر قسم کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. کس کا ڈر؟ نااہلی کا ڈر. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی تو آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے صحیح کہا ہے. آپ کی جتنی قوم یوتھ ہے وہ کہتی ہے عمران خان نے ٹھیک کہا ہے، عمران خان نے ٹھیک کہا ہے. تو بھائی چلو آپ ٹھیک ہے، آپ کی قوم یوتھ سے کہہ رہی تھی نا کہ سب نے ٹھیک کہا ہے، تو اب وہ قوم یوتھ کہاں ہے؟ اب تو قوم یوتھ کی نظر میں آپ تو مشرک ہو گئے اور آپ کو ماننے والے سب مشرک ہو گئے. تو یعنی کہ عمران خان نااہلی سے ڈر گیا اور معافی مانگ لی، اور عمران خان کی نظر میں ڈرنے والا مشرک ہے اور اس کے فالوور جتنے بھی ہیں وہ مشرک ہو گئے. یہ اس ٹائم تک نہیں کہا رہا تھا.
لیکن جب حافظ سعد رضوی کا وقت تھا جو اس کو جیل میں ڈالنے کا، جب اس سے باتیں کر رہے تھے تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا وہ بھی سنیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جو انہوں نے کیا ٹی ایل پی نے، ہم نے ہر کوشش کی ان سے بات کرنے کی۔ ناظرین، عمران خان کے الفاظ آپ لوگوں نے سنے کہ وہ خود کہتا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب اور اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ٹائم بھی یہی بات تھی کہ جب وہ اپنا آسیہ ملونہ کے ٹائم دھرنا دے رہے تھے تو عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے، پوری میڈیا نے دکھایا ہے، بی بی سی کو بھی بیٹھ کے عمران خان نے کہا ہے، ان کے کارکنوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کہ آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، یعنی کہ ان کو ڈرایا گیا، وہ نہیں ڈرے، ان کو لالچ دی گئی، انہوں نے پیسہ دھتکار دیا، ان کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ڈال دیں گے، انہوں نے بولا ہے ڈال دو، ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو سینٹ کے ٹکٹ دیتے ہیں، آپ کو اگلے الیکشن میں سیٹیں کنفرم کر دیتے ہیں کہ آپ کو کتنی سیٹیں چاہیے، تو انہوں نے کہا ہے، مرد مجاہد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بیٹے نے کہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو بھائی، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، کیوں کہ اگر ہم ڈر گئے تو آپ کی نظر میں تو ہم مشرک ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ عمران خان نے کہا نا کہ ڈرنے والا مشرک ہے، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب اگر ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں آپ ہمیں تو ہم ڈر گئے تو پھر تو آپ کی نظر میں ہم مشرک ہو گئے، لہذا ہم مشرک نہیں ہونا چاہتے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تو پھر عمران خان نے جو طریق لبیک کے ساتھ کیا سب لوگوں کو معلوم ہے، سب آدمی کو معلوم ہے۔ پھر جیل کے اندر ہے، جیل کے اندر حکومتی وفد جا کے ان کو ملتے رہے کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کر لو، ڈرایا گیا، یعنی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو بہت ساری 70-80 ایف آئی آر دی گئی، سب 20 کے 25 ایف آئی آر تو حافظ سعد رضوی صاحب کے جو باقی کارکنوں کے خلاف دی گئی، لیکن سب ڈٹ کے کھڑے رہے۔ یہ تو ڈرنے کی وجہ سے ڈٹ کے، جو ڈر جائے وہ مشرک نہیں ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ تو جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یار اگر ہم ڈر بھی جاتے ہیں تو کوئی مشرک نہیں ہوتے یا اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جاتے، تو وہ نہیں ہوئے، وہ صرف اپنے حق پر لڑتے رہے۔ اور جس آدمی کو معلوم ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں تو میں مشرک یا کافر یا گستاخ ہو جاؤں گا، تو اس کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو عمران خان نے تو خود ثابت کیا ہے کہ ڈرنے والا مشرک ہے، اور گستاخوں کو ساتھ اس نے دیا، تو پھر وہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے طریق لبیک کے ساتھ کیا کیا۔ اب جو قومی یوتھ ہے وہ جو اس کو سنتی ہے یا جو اس کو فالو کرتی ہے، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ بھائی 1 گھنٹہ پہلے عمران خان معافی مانگ رہا ہے، ان کے پاؤں پکڑ رہا ہے، ان کے گھر جا کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، کیوں کہ اس کو ڈر ہے کہ میں نااہل نہ ہو جاؤں۔ اور ادھر اٹھ کے وہ سیدھا کنونشن سینٹر میں جاتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جو خوف کی وجہ سے ڈر جاتا ہے وہ مشرک ہے، اور قومی یوتھ بیٹھ کے نعرے لگا رہی ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے کہ اے سچا عاشق رسول، سچا یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس نے جو اپنے دور حکومت میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے فرانسیسی سفیر کو کیوں نہیں نکالا، ڈر کی وجہ سے کہ ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سہیوال کا جو اس کا موٹر وے کا عورت کا جو پھانسی کا وقت تھا، کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں محیط پیرزادہ کے پروگرام میں کہ عمران خان کہا ہے اس کے محیط پیرزادہ نے کہ بھائی عمران خان قانون بڑھاؤ، اس کو سریعام پھانسی لٹکاؤ، پاکستان بھی چاہتا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں۔ کہتا ہے میرا بھی دل ہے محیط پیرزادہ، لیکن کیا کروں کہ یورپی یونین نہیں مانتا ہے، کہ اس کی وجہ، اس کے ڈر کی وجہ سے۔ ابھینندن کو کس نے چھوڑا، آسیہ کو کس نے چھوڑا، یعنی کہ سب کچھ اس نے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ اور آج وہ کہتا ہے، اور 1 گھنٹہ پہلے، اچھا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انسان کے چینج ہونے میں کوئی معلوم نہیں پڑتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے وہ ڈر کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہے اور کنونشن سینٹر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ڈر گیا وہ مشرک ہے۔ تو یہ کون کہہ سکتا ہے، یہ کون سا لیڈر کہہ سکتا ہے؟ وہ لیڈر کہہ سکتا ہے کہ جس کو اچھی طرح 100% کنفرم ہو کہ جو مجھے سننے والے ہیں وہ عقل سے آری ہیں، ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بت ہیں، وہ پتھر ہیں، وہ مٹی کی دیواریں ہیں، وہ یعنی کہ ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ اگر ان میں جان ہوتی، ان میں عقل ہوتا، ان میں شعور ہوتا، تو وہ کہتے کہ خان صاحب ابھی تو آپ ڈر کی وجہ سے معافی مانگ کے آ رہے ہیں، اور ہم کو کھڑا ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈر گیا وہ مشرک ہو جائے گا۔ ناظرین، یہی چیزیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ فرمائے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ